بچوں، آج ہم سب سے پہلے زارا بیٹی کے لیے دعا مانگ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زارا بیٹی کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ دادی اماں، میرے ذہن میں ایک سوال تھا، یہ علی اصغر کون ہے؟ بیٹا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے تھے۔ ایک علی اکبر جو تقریباً 18 سال کے تھے، اور چھوٹے علی اصغر 28 رجب کو صرف چند دن کے تھے، لیکن کربلا پہنچنے تک وہ 6 ماہ کے ہو چکے تھے۔ افسوس، یزید کی ظالم فوج نے اس 6 ماہ کے معصوم بچے کو بھی نہیں چھوڑا، اور حرملہ نامی بدبخت ظالم نے میدان کربلا میں اس بچے کو شہید کر دیا۔ دادی جان، کیا امام حسین کو کربلا میں آتے ساتھ ہی شہید کر دیا؟ نہیں بیٹا، محرم کے پہلے 10 دن انتہائی تکلیف دہ اور سخت آزمائش کے تھے، لیکن پہلے میں آپ کو کربلا کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتاؤں گی۔ کربلا عراق کا ایک بڑا شہر ہے، اور آج یہاں حضرت امام حسین اور ان کے جانثاروں، بالخصوص حضرت عباس اور حضرت حر جیسی شخصیات کے مزار موجود ہیں۔ کربلا سے کوفہ کا تقریباً 74 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یہاں اس زمانے میں صرف زمینیں ہوا کرتی تھیں اور لوگ نہیں بستے تھے، لیکن کوفی لوگوں نے اپنی زمینوں کو پانی دینے کے لیے دریائے فرات سے ایک نہر نکالی تھی، جسے نہر القمہ کہتے ہیں۔ کربلا کا واقعہ 61 ہجری میں پیش آیا، اور وہ انتہائی گرمی کے دن تھے، اور کربلا کے میدان میں کوئی درخت یا سایہ نہیں تھا، اس لیے امام حسین اور ان کے جانثاروں نے کپڑے کے خیمے لگا دیے۔ دادی جان، یہ جانثار کیا ہوتا ہے؟ بیٹا، جانثار ان دوستوں اور مددگاروں کو کہا جاتا ہے جو بہت مخلص، وفادار اور مشکل وقت میں جان قربان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ امام حسین کے ساتھ ان کے جانثاروں میں ان کے اپنے قبیلے بنو ہاشم کے 18 افراد شامل تھے جو شہید ہو گئے۔ ان میں سر فہرست ان کے اپنے بیٹے 18 سالہ علی اکبر، 6 ماہ کے علی اصغر، 14 سالہ بھتیجے قاسم، اور ان کی والدہ ام بنین کے 4 بیٹے عباس، جعفر، عثمان اور عبداللہ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ ان کے 2 بھانجے اون اور محمد اپنے ماموں کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اگرچہ ان کی عمریں بہت کم تھیں۔ لیکن بیٹا، یہ عظیم خاندان کے عظیم افراد تھے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں شہدائے کربلا پر۔ اور ان کے علاوہ کون کون تھا؟ بیٹی، 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک امام حسین کا ساتھ دینے والوں کی کم سے کم تعداد 72 اور زیادہ سے زیادہ 148 بتائی جاتی ہے۔ اب ذرا یزیدی فوج کا ظلم تو دیکھو۔ ان 148 افراد، جن میں خواتین بھی شامل ہیں، بچے بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں، ان معصوموں کو مارنے کے لیے یزیدی فوج کے 54,000 سپاہی اسلحہ سمیت میدان کربلا میں آ پہنچے۔ تو کیا یزید خود بھی میدان کربلا میں آیا؟ نہیں بیٹا، وہ خود سامنے نہیں آنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ ایک سیاسی آدمی تھا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ اس کے مخالف ہو جائیں گے، کیونکہ لوگوں سے سچ چھپایا جا رہا تھا، اور غلط خبر پھیلائی جا رہی تھی کہ امام حسین اللہ معاف کرے باغی ہو گئے، اور اس دور کا اصول تھا کہ باغیوں سے جنگ کی جاتی تھی، اور اس نے اپنے 4 اہم بندے کربلا میں بھیجے ہوئے تھے جو امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت اور تکالیف کے پورے ذمہ دار تھے، اور آسمان قیامت تک ان پر لعنت بھیجتا رہے گا۔
नानी अम्मा, वो जालिम लोग कौन थे? इनमें इब्ने ज़ियाद, इब्ने साद, हुरमला और शिमर शामिल हैं। इन्होंने इमाम हुसैन को हर लिहाज से अजियत दी। इब्ने साद इमाम हुसैन का बचपन का दोस्त था, लेकिन बेटा कभी किसी दोस्त पर एतबार ना करो, क्या मालूम कौन कब कहाँ दुश्मन बन जाए। इब्ने साद को जब यजीद ने वजारत और माल का लालच दिया तो वो इमाम हुसैन से जंग के लिए राज़ी हो गया। इब्ने ज़ियाद हर सूरत इमाम को शहीद करना चाहता था। हुरमला वो बदबख्त है जिसने इमाम हुसैन के प्यासे बेटे अली असगर के गले में तीर मार दिया। और शिम्र वो जहन्नमी है जिसने इमाम की गर्दन काट कर जिस्म से अलग कर दी।